بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ قرآن مجید کے بعض ایسے پہلو ہیں جن کو بندہ دیکھتا ہے تو انسان سبحان اللہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا، دل نور سے منور ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ آپ اگر سائنس سے دلچسپی رکھتے ہیں یا کسی بھی علم کے فروغ پانے سے آپ کو دلچسپی ہے ایپسٹمالوجی سے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر علم ارتقاء کرتا ہے۔ وہ اپنے کئی ارتقائی مراحل سے گزر کے آج اس موجودہ صورت میں آپ کے سامنے یا اس سے پہلے بھی ہمیشہ موجود رہا ہے۔ قرآن مجید کی بھی ہمیں یہ ارتقائی صورتیں اس کی اس مصحفی ترتیب میں نظر آتی ہیں جو اس وقت مصحف کی صورت میں ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کی جو مصحفی شکل ہے، ظاہر ہے یہ وہ شکل ہے کہ جس کا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ کیا اور جس کی ترتیب کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حفاظ صحابہ کرام کو تیار کیا، اور اس ترتیب سے قرآن مجید جو آج ہمارے درمیان موجود ہے، اگر آپ اس کے ارتقائی مراحل کا مطالعہ کریں تو جہاں آپ پہ ائمہ دین کی محنت، صحابہ کرام کی جاں فشانی اور خود قرآن کی حکمتیں کھلتی ہیں، وہاں اس کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ کس طرح اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے آج تک محفوظ رکھا ہے، مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں کو مختلف توفیقات بخش کے۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا آج تک ایک ایسا کرم اپنے اوپر نظر آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ نظر آتا ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ گو کہ قرآن کی کتابت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے زمانہ مبارک میں ہوتی تھی، جس کو صحابہ کرام کپڑے پہ، کھجور کے پتوں پہ، چمڑے کے اوپر اور بعض روایات کے مطابق کاغذوں پر بھی ہڈیوں پہ ان کو لکھ لیتے تھے، اس کی کتابت کیا کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال صحیح بخاری میں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے مجھے پیغام بھیجا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والی وحی کو لکھا کرتے تھے جو تم نے لکھا ہے، لہٰذا اب اس قرآن کو جمع کرو۔ اب اس وقت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری زندگی میں تھے، قرآن اس طرح کتابی شکل میں اس لیے بھی نہیں تھا، محدثین نے اس کی یہ توجیہ بیان کی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وحی آنے کا امکان رہتا تھا، اور جب وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو حکم فرماتے کہ اس آیت کو فلاں سورہ میں فلاں آیت کے ساتھ لکھ دو، فلاں آیت سے پہلے یا فلاں آیت کے بعد۔ اور یہی جو رویہ ہے وہ سورتوں کے متعلق تھا کہ یہ جو سورت ہے اس سورت کو فلاں سورہ سے پہلے اور فلاں سورہ کے بعد درج کر دو۔ تو اس لیے چونکہ آپ کی حیات مبارکہ میں وحی کا امکان رہتا تھا، اس لیے قرآن مجید کی جو یہ مصحفی اس طرح کی شکل ہے، یعنی کاغذ پہ لکھی ہوئی ایک نسخے میں جمع کی ہوئی، بعض محدثین کے نزدیک یہ اس حکمت کے تحت بھی نہیں بنی۔ لیکن جس وقت جنگ یمامہ ہوئی، اس میں بے شمار صحابہ کرام جو حفاظ تھے وہ شہید ہو گئے، تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشیر تھے، آپ نے یہ تحریک دلائی کہ قرآن مجید کو ایک مصحف کی شکل میں جمع کیا جائے، وگرنہ جس طرح حفاظ صحابہ شہید ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کے اکثر سے محروم ہو جائیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک مجلس بنائی جس میں جلیل القدر صحابہ تھے، اور بڑی کڑی شرائط کے ساتھ انہوں نے اس پہ کام کیا، اور وہ مصحف جو اس وقت تیار ہوا اسے مصحف صدیقی کہتے ہیں۔ لیکن خواتین و حضرات، میں یہاں یہ پھر یاد دلا دوں کہ اس جسے مصحف صدیقی کہتے ہیں، جس مصحف کی بنیاد پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف تیار کروائے تھے، قرآن کے مختلف نسخے تیار کروائے تھے، ان کا جو ماخذ تھا وہ مصحف صدیقی تھا، اور مصحف صدیقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے تشکیل دیا گیا تھا۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس امت پر دو ایسے احسان ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو آج تک جنہوں نے ایک جسد واحد کی طرح رکھا ہوا ہے، اور اس کتاب کی حفاظت کا عظیم فریضہ اس امت سے لیا ہے۔ ایک حضرت عمر نے جو قرآن کے مصحف کی ترتیب پہ تحریک دلائی، اور دوسرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو نماز تراویح کا اجرا کیا۔ میں ایسے کئی حفاظ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، جو قرآن سنانے کی شوق سے قرآن مجید یاد رکھتے ہیں۔ یہ نماز تراویح کی حکمت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشکل مرحلے سے گزرے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پختہ مضبوط قوت ارادی کے مالک تھے، ان کو کسی بات پہ قائل کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ یہ روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہداء کا حوالہ دے کر، جنگ یمامہ کے شہداء کا حوالہ دے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہ کام کیسے کروں جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا، ہوا واللہ خیر، اے امیر المؤمنین اللہ کی قسم اس کام میں خیر ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اس بات پہ سوچتا رہا حتیٰ شرح اللہ لذالک صدری، اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرے سینے کو کھول دیا، مجھے وہ شرح صدر ہو گئی جو عمر ابن خطاب مجھ سے مطالبہ کر رہے تھے، مجھے تحریک دلا رہے تھے، مجھ سے یہ کام لینے کا کہہ رہے تھے۔ پھر یہی کچھ حضرت زید بن ثابت کے ساتھ ہوا، جب ان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کام لینے کا کہا تو انہوں نے کہا اگر میری پشت پہ پہاڑ لاد دیا جاتا تو میں اتنا بوجھ محسوس نہ کرتا جتنا بوجھ میں اس کام کی ذمہ داری لینے سے کرتا ہوں۔ لیکن پھر وہ بھی قائل ہوئے، اور ایک کونسل بنی، ایک مجلس بنی جنہوں نے اس پہ کام کیا۔ پھر وہ مصحف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ پھر آپ کی وفات کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے تو وہ مصحف ان کے پاس آ گیا، اور پھر آپ کی وفات کے بعد وہ مصحف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں وہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آ گیا۔ لیکن جس وقت حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت حذیفہ بن یمان جو شامیوں کے ساتھ مل کے آذربائیجان اور آرمینیا کے علاقے میں فتوحات کر رہے تھے، انہوں نے کچھ ایسے مسائل دیکھے جن میں قرأت قرآن پہ اختلاف ہوا، تو آپ نے امیر المؤمنین کو خط لکھا، اور اس خط کے مندرجات تھے کہ اے امیر المؤمنین، اگر آپ اس امت کو کتاب میں اختلاف کرنے سے نہیں روکیں گے تو یہ امت یہود و نصارہ کی طرح
اس کتاب میں اختلاف کرنے لگے گی۔ یعنی بنیادی ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک ایسا کام کیا جائے جس سے اختلاف قرت ختم ہو جائے، اس لیے کہ اسلام اب عربوں سے نکل چکا ہے۔ یعنی عربوں سے نکل جانے سے مراد کہ عربوں سے زیادہ وسعت اختیار کر گیا ہے کہ صرف جزیرہ نما عرب پہ نہیں بلکہ بلاد عجم، بلاد افریقہ، بلاد مغرب اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ غیر عربی اقوام بھی قرآن پڑھتی ہیں تو اس میں اختلاف قرت ہے۔ تو ایک ایسا نسخہ بنایا جائے قرآن حکیم کا جس پہ امت میں اختلاف ختم ہو جائے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی تحریک پہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید پہ یہ کام شروع کیا، اور آپ نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے قرآن مجید کا وہ مصحف منگوایا جسے مصحف صدیقی کہتے تھے، اور اس مصحف پہ آپ نے کام شروع کروایا، اور حضرت زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص اور عبد الرحمن بن الحارث رضی اللہ عنہم اجمعین ان کو مقرر کیا اور ایک نیا نسخہ بنانے کا حکم دیا۔ لیکن جتنی بھی روایات وہ جمع کر رہے تھے اور نیا نسخہ مرتب کر رہے تھے، اس نئے نسخے میں جو لغت کا معیار تھا وہ لغت قریش رکھا گیا، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اور تمام صحابہ کا یہی خیال تھا کہ قرآن چونکہ لغت قریش پہ نازل ہوا ہے اس لیے فوقیت اسی کو دی جائے گی قرآن کی حفاظت کے لیے۔ مثلاً اس کی کئی مثالیں ہیں۔ ایک مثال یہ ہے کہ تابوت کا لفظ آتا ہے تو اس پہ یہ اختلاف ہوا کہ اس کو ہا کے ساتھ لکھا جائے گا یا تا کے ساتھ لکھا جائے گا اس کے آخر میں۔ تو سوال جب ہوا تو یہ پوچھا گیا کہ لغت قریش میں اس کے تابوت کے اختتام پہ ہا کی طرح یعنی گول لکھی جانے والی ہا ہے یا تا ہے، تو وہ تا تھی تو اس کو لغت قریش کے مطابق اسی طرح لکھ دیا گیا، اور یوں قرآن مجید کا یہ مصحف جب مکمل ہوا اپنے تمام مراحل سے گزر کے تو بلاد اسلامیہ کے تمام بڑے شہروں میں وہ مصحف بھجوا دیا گیا، اور اس کے علاوہ جتنے مصحف جو رائج ہو رہے تھے یا ہو چکے تھے ان کو حذف کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک دلچسپ ارتقاء شروع ہوتا ہے قرآن مجید کی اس کتابت کا، اور وہ یہ ہے ایک اور مشکل پیدا ہو گئی کہ چونکہ جب تک قرآن عربوں میں تھا اس وقت تک قرآن پہ نقطے نہ تھے، یعنی جو مصحف عثمانی ہے اس میں بھی اس طرح نقطے نہیں ہیں، اعراب نہیں ہیں، یہ رموز و اوقاف نہیں ہیں، حرکات نہیں ہیں، سکنات نہیں ہیں، یہ اشارے اور جو سمبلز اس پہ اپلائی کیے گئے ہیں یہ نہیں تھے۔ یہ جب بعد میں ارتقاء ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ غیر عربوں کی طرح بغیر نقطوں اور بغیر اعراب کے جملوں کے پڑھنے میں، روانی میں وہ سہولت محسوس نہیں کرتے تھے، تو اس لیے قرآن مجید میں پھر آہستہ آہستہ نقطے لگے، پھر اعراب لگے، پھر رموز و اوقاف، حرکات و سکنات لگے، اور پھر یہ سمبلز اس پہ اپلائی کیے گئے۔ جو پہلی بار قرآن مجید پہ نقطوں کا اور اعراب کا فن ہے یہ لگا، اس پہ بھی گو کہ روایت میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن یہ اتفاق ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے لگائے اس کا نام ابو الاسود الدولہ تھا، اور وہ امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا شاگرد تھا۔ ایک یہ روایت بھی ہے کہ سب سے پہلے اعراب قرآن مجید پہ حجاج بن یوسف نے لگائے، لیکن اکثر محدثین نے اتفاق اس بات پہ کیا ہے کہ ابو الاسود الدولہ تھا جس نے یہ کام کیا۔ ابن عساکر کی روایت کے مطابق یہ کام عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں ہوا، جنہیں ثانی عمر کہا جاتا ہے، لیکن باقی تمام مفسرین اور مورخین کے نقطہ نظر میں یہ کام عبد الملک
بن مروان کے زمانے میں ہوا، جو کہ 66 سے 69 ہجری کے درمیان کا زمانہ بنتا ہے، جس میں قرآن مجید پہ نقطے اور اعراب لگائے گئے۔ یہ واقعہ اس طرح تھا کہ ایک یہ بھی روایت ہے کہ یہ زیاد جو گورنر عراق تھا، اس کے بیٹوں کو پڑھانے جاتا تھا، ابو الاسود۔ تو وہاں پہ ایک شخص کو اس نے تلاوت کرتے ہوئے سنا، جو سورہ توبہ کی آیت کی تلاوت کر رہا تھا، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی ان سے بری الذمہ ہیں۔ اس شخص نے رسول کے اوپر جو اعراب لگے ہیں اس میں ضمہ کی بجائے یعنی پیش کی بجائے اس کو اس نے مکسور کر کے پڑھا، یعنی زیر کے ساتھ پڑھا۔ تو اس کے ساتھ اس کا معنی جو تھا وہ بالکل تبدیل ہو گیا، اور اس کا معنی یہ ہو گیا کہ اللہ مشرکوں سے بھی بیزار ہے اور اپنے رسولوں سے بھی۔ ظاہر ہے یہ بات دین کے اصول کے خلاف تھی۔ اس نے جب ابو الاسود نے جب یہ بات سنی تو اس نے گورنر عراق کو یہ تجویز دی کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ جب غیر عرب قرآن مجید کو پڑھیں تو اعراب کے ساتھ یوں پڑھیں کہ اس کا معنی بھی تبدیل نہ ہو، اس کے تلفظ پہ بھی حرج نہ آئے اور اس کی قرأت پہ بھی حرج نہ آئے، اور وہ پڑھنے میں صحیح سہولت کے ساتھ پڑھ بھی سکیں، چونکہ اس نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ فن سیکھا تھا۔ اس فن کی بدولت اس نے قرآن مجید پہ اعراب اور نقطے لگائے۔ پھر جیسے جو باقی سمبلز ہیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں رکوع کا آغاز یا اختتام ہوتا ہے وہاں پہ عین لگی ہوتی ہے، یعنی جہاں رکوع ختم ہوتا ہے اور اگلا رکوع شروع ہوتا ہے وہاں عین لگی ہوتی ہے، جو اس بات کا سمبل ہے کہ یہاں پہ پچھلا رکوع جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا ہے، جو کہ قرآن مجید میں رکوعات کی کل تعداد 558 ہے۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہ اپنے تبصرے میں یہ لکھا ہے کہ یہ سمبلز لگانا سلف صالحین سے آ رہا ہے اور اسی طرح یہ بہتر ہے۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا زمانہ جو ہے وہ 6th سینچری ہجرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 6ٹھی صدی ہجری سے پہلے سے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین، جن کو وہ بھی سلف صالحین کہہ رہے ہیں، تو وہ ان سے بھی کئی صدیاں بیشتر یہ کام شروع ہوا۔ اور بعض محققین کی تحقیق کے مطابق اعراب اور نقطوں کا فن تو ابو الاسود نے ایجاد کیا، لیکن رموز اور اوقاف کے اوپر یہ جو بعد میں جو سمبلز لگے اجتہاد کے ساتھ، اس پہ جو سب سے بڑا کام کیا وہ 3ری صدی ہجری میں احمد بن یحییٰ الثعلب النحوی نے اپنی کتاب الوقف والابتداء کے نام سے کیا۔ یعنی 3ری صدی ہجری میں رموز اور اوقاف پوری طرح ایک ایکڈیمک ڈیبیٹ کے ساتھ رائج ہوئے۔ پھر یہ مشکلات جو تھیں اس کے طرز تحریر کی، رموز و اوقاف کی، اس کے اوپر جو اعراب لگے تھے ان کی، یہ چلتی رہیں ساتھ ساتھ، جس طرح آج بھی بعض ایکڈیمک ڈیبیٹس چلتی ہیں، بہت جلدی اختتام پذیر نہیں ہوتی، یہ ڈیبیٹ بھی اسی طرح چلتی رہی۔ علماء لغت نے، علماء صرف و نحو نے اس پہ بہت شاندار محنت کی، اور اس محنت کے نتیجے میں قرآن کی آج موجودہ مصحفی شکل ہمارے سامنے ہے۔ یعنی جو کام حضرت عثمان نے کیا، پھر آپ کے بعد وہ 66 اور 69 ہجری میں اعراب اور نقطوں کی صورت میں ہوا، پھر ارتقا پاتا پاتا 3ری صدی ہجری میں احمد بن یحییٰ الثعلب النحوی نے اپنی کتاب الوقف والابتداء سے اس کو آگے بڑھایا اور اس پہ رموز و اوقاف ایڈ کیے۔ پھر یہ کام علماء اندلس نے کیا۔ جب اندلس کا نام آتا ہے، اسلامی ہسپانیہ کا نام آتا ہے، تو مجھے یہاں سے ایک ٹیس اٹھتی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم وہاں کون لوگ مدفون ہیں،
ہمیں نہیں معلوم اس خاک میں کون لوگ آسودہ ہیں، ہمیں نہیں معلوم اس فضا میں کن لوگوں نے سانس لیا ہے جنہوں نے حفاظت قرآن کا فریضہ سر انجام دیا۔ وہ لوگ تھے جن میں اعراب، رموز و اوقاف اور ان پہ بہت عظیم کام امام ابو عمر الدانی القرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ پھر ان کے شاگرد تھے ابو داؤد سلیمان بن نجاح، انہوں نے اسی کام کو آگے بڑھایا۔ پھر وہیں قرطبہ کے قریب کا ایک گاؤں تھا بلنس کے تھے امام ابو الحسن بلنسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس پہ کام کیا۔ پھر جنہوں نے اس کو پایہ تکمیل پہ پہنچا دیا وہ امام ابراہیم بن موسیٰ غرناطی المعروف امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اس پہ عظیم کام کیا۔ پھر ان چاروں ائمہ میں جو نقطہ ہائے نظر کا اختلاف تھا اس پہ یہ چیزیں مختلف خطوں میں اس اعتبار سے تقسیم ہوئی۔ مثلا ایک بڑی دلچسپ تقسیم ہے کہ جو آج کا مڈل ایسٹ ہے، حتیٰ کہ آج بھی یہ اعراب کی جس ہیئت کو، جس ترکیب کو فالو کرتے ہیں وہ امام ابو داؤد سلیمان بن نجاح کا منہج ہے، جس پہ اعراب، رموز و اوقاف مڈل ایسٹ والے لگاتے ہیں۔ اور جن رموز و اوقاف اعراب پہ ایفرو عرب ممالک میں مثال کے طور پہ موراکو ہے، تیونس ہے، الجزائر ہے، ان کا اتفاق ہے، وہ امام ابو الحسن بلنسی رحمۃ اللہ علیہ کا منہج ہے۔ اور ہم بر صغیر کے جو مسلمان ہیں، ہمارے ہاں جو قرآن مجید کا صحیح تحریر کا انداز، اس پہ اعراب، رموز، اوقاف، سمبلز جو ہم لگاتے ہیں، یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ یعنی ابراہیم بن موسیٰ غرناطی الشاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا منہج ہے، جس پہ ہم یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز اس میں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جتنے بھی اختلاف ہے منہج میں، یعنی وہ چاہے امام ابو الحسن بلنسی کا ہو، وہ چاہے امام ابو داؤد سلیمان بن نجاح کا ہو، وہ چاہے امام ابو عمر الدانی القرطبی کا ہو، وہ چاہے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا ہو، تلفظ میں، معنی میں، اس کی پروننسیشن کے اندر کوئی فرق نہیں آتا، نہ قرأت کا فرق آتا ہے۔ اس اعتبار سے ان کو تشکیل دیا گیا ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق اعراب کا ہے اور سمبلز کو اپلائی کرنے کا ہے تو اس میں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہمارے ہاں بر صغیر میں رائج طریقہ کار ہے، اس میں آپ اگر دیکھیں تو مالک یوم الدین، اور جو عربوں کے ہاں طریقہ رائج ہے مالک یوم الدین، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ہم میم کے اوپر صرف کھڑی زبر لگاتے ہیں، یعنی وہ ایسا سمبل ہے جو زبر یوں لگی ہوتی ہے، وہ یوں کھڑا ہے اس کے اوپر، تو ہم وہ کھڑی زبر کے ساتھ لگاتے ہیں۔ لیکن جو عربوں کے اندر رائج ہے وہ کھڑی زبر لگا کے اس کے اوپر اضافی زبر بھی لگاتے ہیں۔ اب اس سے پروننسیشن میں، معنی میں، قرأت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے وہ مالک یوم الدین کہتے ہیں، ہم بھی اسی طرح مالک یوم الدین کہتے ہیں، لیکن سمبلز کو اپلائی کرنے کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اب یہ چیز جو ہے اس پہ جب علماء نے تحقیقات کی تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مصحف عثمانی میں بھی بعض ایسے مقامات ہیں جہاں قرأت، معنی، تلفظ کا فرق نہیں پڑتا، وہاں پہ قرآن مجید کی جو طرز تحریر ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اس کی ایک مثال جو ہے وہ یلتقیان سے دی جاتی ہے، یعنی یلتقیان اس کو دو طرح سے لکھا جاتا ہے، ایک یہ لام طا قاف یا الف نون، دوسری ترتیب اس کی ہوگی یا لام طا قاف یا، اور یا کے اوپر کھڑی زبر، یا کے بعد الف نہیں ہوگی، یا پہ کھڑی زبر اور آگے نون، یلتقیان۔ یہ جو
اختلاف ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تیار ہونے والے مصحف میں بھی تھا، یعنی نسخوں میں یہ اختلاف تھا۔ اس سے معنی میں، قرأت میں، پروننسیشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے یہ چیز جو ہے یہ ان علماء کے درمیان ڈسکس ہوئی، ایک ایکیڈیمک ڈیبیٹ کا حصہ بنی، پھر اعراب پہ، نقطوں پہ، سمبلز پہ بڑی طویل ایکیڈیمک ڈیبیٹس ہوئیں، کتب لکھی گئیں، مقالے لکھے گئے، جو اس وقت کی جو میڈیویل اسلامک کلچر تھا اس پہ بڑا شاندار اسلامک گولڈن ایجز جن کو ہم کہتے ہیں یہ کام ہوا، اور انہی میں یہ کام طے ہوا، اور یہ منہج بنے کہ ایک طرف امام شاطبی کا منہج پہنچا، ایک طرف امام بلنسی کا منہج پہنچا، ایک طرف امام ابن نجاح کا منہج پہنچا، ایک طرف ابو عمر الدانی کا منہج پہنچا۔ تو آج بھی آپ اگر حرمین شریفین میں جائیں تو آپ کو دو رنگوں کے قرآن نظر آتے ہیں۔ ایک ان میں سبز رنگ کا قرآن ہوتا ہے جس کی یعنی جلد کا رنگ سبز ہوتی ہے، اور دوسرا آپ کو قرآن نظر آئے گا جس کی جلد کا رنگ نیلا ہوگا۔ جو سبز رنگ ہے وہ عربوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور جو نیلا رنگ ہے وہ پاک و ہند اور بر صغیر کے لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے، اس لیے کہ جو نیلی جلد والا قرآن ہے یہ امام شاطبی کا جو منہج ہے تحریر کا اور سمبلز کا اس کے مطابق ہے، نیلی جلد والا جو بر صغیر کے لوگ فالو کرتے ہیں، اور جو سبز جلد والا ہے وہ عربوں کے لیے ہے، وہ ان کے اس سمبلز کے مطابق ہے۔ اب عرب بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، معنی میں فرق نہیں، تلفظ میں فرق نہیں، روانی میں فرق نہیں، قرأت میں فرق نہیں، لیکن سمبلز کے اپلائی کرنے کا فرق ہے۔ تو یہ چیزیں جب انسان پڑھتا ہے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ میرے اللہ نے کس طرح اس کتاب کی حفاظت فرمائی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اس بات سے ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ یہ عائد ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر کے زمانے کے اپنے چیلنجز تھے قرآن کے متعلق، انہوں نے اس کی حفاظت کی۔ حضرت عثمان کے زمانے میں ان کے چیلنجز تھے، انہوں نے ان کی حفاظت کی۔ ابو الاسود الدولہ کے زمانے میں اس کے چیلنجز تھے، اس نے قرآن کی حفاظت کی۔ اس کے بعد یحییٰ ثعلب النحوی کے زمانے میں ان کے مسائل تھے، ان کے چیلنجز تھے، انہوں نے اس پہ محنت کی، قرآن کو محفوظ کرنے کی اپنی تگ و دور کوشش کی۔ عمر الدانی کے اپنے مسائل تھے، امام ابو الحسن بلنسی کے زمانے میں مختلف سوال تھے، امام شاطبی کے زمانے میں مختلف سوال تھے، شاہ ولی اللہ دہلوی کے زمانے میں مختلف سوال تھے۔ ہر ایک نے اپنے زمانے کے چیلنجز کے مطابق قرآن مجید کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں اور میری بہنوں اور بیٹیوں، ہمارے زمانے میں قرآن کے اپنے چیلنجز ہیں، ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور اس کتاب اللہ کے فروغ، اس کی دعوت اور اس کی حفاظت کا وہ فریضہ سر انجام دینا ہے جو ہمیشہ پاکان امت نے سر انجام دیا ہے۔ ہماری وحدت کتاب سے ہے، اللہ ہماری وحدت کو سلامت رکھے، آمین۔